सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, अलीगढ़ के रहने वाले। उनका नाम था ख्वाजा अब्दुल मजीद। ख्वाजा अब्दुल मजीद उनका नाम था। बैरिस्टर थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे। अब जाहिर सी बात है कि आम तौर पर बहुत अरसा बीता कि दुनियावी पढ़े लिखे लोगों में और मजहब की तालीम हासिल करने वालों में एक गैप है, एक खला है। ये उसको नहीं मानता, वो उसको नहीं मानता। जैसे दीन पढ़ा हुआ आदमी कहता है डॉक्टर कुछ नहीं, वकील कुछ नहीं, और डॉक्टर वकील कहते हैं मौलवी साहब कुछ नहीं। यानी ये खला है, ना ये इसको मान रहा है ना ये इसको मान रहा है। लेकिन जो संजीदा लोग हैं वो समझते हैं कि हर बंदे की इल्म और मालूमात की एक हैसियत है। इन्होंने अपनी फील्ड में मेहनत की है, इन्होंने अपनी फील्ड में मेहनत की। तो बैरिस्टर अब्दुल मजीद साहब अलीगढ़ से इलाहाबाद मुंतकिल हुए थे हाई कोर्ट में। ख्वाजा अब्दुल मजीद, उनके ताल्लुकात थे हकीम अजमल खान साहब से। वही दौर है, हकीम अजमल खान साहब का दौर वही दौर है। हकीम अजमल खान साहब का से वो बहुत करीबी उनके ताल्लुकात थे, क्योंकि हकीम अजमल खान साहब को तो आप लोग भी जानते होंगे अच्छी तरह से। अजमल खान साहब का नाम बड़ा मशहूर है तिब के अंदर, उनकी दवाइयां बड़ी मशहूर है। तो उनसे उनके ताल्लुकात थे बैरिस्टर ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब की। और हकीम अजमल खान साहब की दोस्ती थी एक शामी बुजुर्ग से। हकीम अजमल खान साहब की दोस्ती एक शामी बुजुर्ग से थी। वो मुल्क शाम से आते थे, और वो जो शामी बुजुर्ग थे उनका मुकाशिफा यानी कश्फ, उनका इल्म, उनकी करामतें इस तरीके से लोगों ने देखी थी कि अपने और बेगाने सभी मुअतरिफ हो चुके थे। एक दिन हकीम अजमल खान साहब ने कहा कि मुझे एक मरीज को देखने के लिए जाना है। तो शामी बुजुर्ग ने कहा मैं भी चलूंगा, और बैरिस्टर ख्वाजा अब्दुल मजीद ने कहा कि मैं भी चलूंगा। तो ये तीनों साथ हो लिए। जब मरीज के पास गए तो हकीम साहब ने नब्ज पकड़ी, और नब्ज पकड़ करके देखा कि मरीज को हुआ क्या है। तो देखा तो नब्जें बता रही थी कि इसको कुछ हुआ नहीं है, तो कुछ लेकिन थोड़ी बहुत दवा। जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो खाली हाथ तो नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ तो उसको देना ही है। आमिल के पास जाएंगे वो खाली हाथ तो नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ तो उसको देना ही है। इसलिए कि जो डॉक्टर इतना शरीफ हो जाए कि वो किसी मरीज को ये कह दे कि आपको कुछ नहीं है, तो मरीज फिर वहां से निकलेगा चार गालियां देते हुए, क्योंकि आता कुछ नहीं, जबरदस्ती से आकर के बैठ गया है क्लिनिक के अंदर। तो फिर वो कोई दूसरा जो है वो डॉक्टर तलाश करेगा, यही तो होगा। और अगर कोई आमिल कह दे, हमारे मुफ्ती साहब जैसा कोई आमिल कह दे कि आपको कुछ नहीं हुआ है, तो फिर कहेगा कि अरे उन लोग के कुछ नहीं आता जाता, सिर्फ वहां पर जो है वो गए थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है। फिर वो किसी और दूसरे आमिल के यहाँ जाएगा, और जो उसको ये कहेगा ना वो बहुत खतरनाक तेरे ऊपर कर दिया गया, सिफली हो गया है और ये हो गया वो हो गया, वो उससे इतना मुतासिर होगा। ऐसा अब क्या करना चाहिए? ये इंसान की एक सोच है। वल्लाह कोई बुरा नहीं माने, मैं ना डॉक्टर का मजाक उड़ा रहा हूं ना आमिल का मजाक उड़ा रहा हूं। ये एक इंसान की सोच है, एक फिक्र है कि अगर उसको कहा जाए कि आपको कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर के कुछ नहीं हुआ है, अगर आमिल के कुछ नहीं हुआ है शराफत के साथ, तो वो मानेगा ही नहीं, वो कहीं और जाएगा। हालांकि उसको खुद को ये एहसास है कि वो खुद जो है वो नफ्सियाती तौर पर खुद बीमार हो चुका है, खुद सोच चुका है। इंसान की ज़हनियत बहुत असरअंदाज होती है, उसकी फिक्र असरअंदाज होती है, उसकी सोच असरअंदाज होती है। अगर आप ये सोच करके गुदड़ी ओढ़ करके 4 घंटे सो जाए कि मैं बीमार हो गया हूं, तो आपका बदन खुद ब खुद गर्म होने लगेगा, और आपको वाकई बुखार है, और आप सोचे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप निकल जाए चलने दौड़ने भागने और गुफ्तगू करने काम काज पर, तो जैसे जैसे पसीना गिरेगा आपका बुखार खुद ब खुद चला जाएगा। ये बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे काम सोच करती है, फिक्र करती है, नफ्सियात करती है। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा असर पड़ता है इंसान के वजूद पर, सोचो फिक्र का असर पड़ता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था
تھا اور عرض کرنے یہ چلا تھا کہ حکیم اجمل خان صاحب نے اس کی جو ہے وہ نبض دیکھی اور نبض دیکھنے کے بعد اس کو کچھ دوائیں دینے لگے. شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا, اس کا علاج شروع مت کرو ورنہ بدنام ہو جاؤ گے. شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مرنے والا ہے, اس کا علاج کرو گے بدنام ہو جاؤ گے, اس لیے اس کا علاج مت کرو, کوئی دوا وغیرہ مت دو. حکیم صاحب نے کہا شامی بزرگ سے حضرت آپ کا بڑا معتقد ہوں لیکن نبضیں بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے. کہا ٹھیک ہے, شوق ہے تو کرو علاج. اور وہ وہاں سے نکل گئے, شامی بزرگ نکل گئے. حکیم اجمل خان کو بیرسٹر صاحب نے کہا شامی بزرگ کی کرامتیں ہم نے بہت دیکھی ہے, ایک کام کرتے ہیں 3 دن یہیں رک جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ واقعی کیونکہ کوئی مر جائے گا 3 دن کے اندر, یہ پیشن کوئی بہت بڑی پیشن ہے, کوئی مر جائے گا, یہ بات کہنا بہت بڑی بات ہے. لیکن یاد رکھیں جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اپنے راز پر اس کو آگاہ کرتا ہے. مجھے خبر ہے اس کی کہ آپ کے دماغ میں یہ وسوسہ آ رہا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ شامی بزرگوں نے پیشین گوئی کر دی کہ یہ 3 دن میں مر جائے گا, حالانکہ سورہ لقمان کی آیتیں کہتی ہے کہ کون کب مرے گا, کہاں مرے گا, کسی کو خبر نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ طوطے کی رٹ. طوطا اگر کسی سے سن لینا مجھے بھوک لگی ہے, 4 مرچی بھی اس کو کھلا کر کے حلق تک پیٹ بھر دو تو پھر وہ کہے گا مجھے بھوک لگی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی کا مطلب کیا ہے. یہ بات ہے. تو آج کل کے نوجوان چھوکروں کا بھی یہی حال ہو گیا, لڑکوں کا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, پڑھے لکھوں کی بات نہیں کرتا, جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کم عمر لڑکوں کا یہی حال ہو گیا. اس سورہ لقمان کی آیت کا کیا, ارے اللہ کے بندو کسی کو نہیں پتا ہمارا ایمان ہے, لیکن اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا ہے. یہ بات ہے, کوئی مشکل تو ہے نہیں پتا ہے کسی کو کون کب مرے گا, کہاں مرے گا, لیکن اللہ بتا دے تو پتا چل سکتا ہے. اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگایا میدان کے اندر, کہ یا ابو جہل مرے گا, یا عتبہ مرے گا, یا شیبہ مرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا, اور حضور نے جہاں نشان لگایا تو وہ لوگ مرے اور اسی دن مرے. تو بولو کیسے حضور کو پتا چلا؟ اللہ نے بتایا. تو اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا چل جاتا ہے. اللہ جس کی شان ہے وہ جس کو چاہے بتا دے. ارے آپ کے گھر میں کتنا خزانہ ہے کسی کو نہیں پتا, امی کو نہیں پتا, بھیا کو نہیں پتا, بھابھی کو نہیں پتا, ابا کو نہیں پتا, لیکن آپ کسی کے کان میں پھونکتے تو ہے نا. میرے گھر کی تجوری میں کیا کسی کو نہیں پتا؟ یہ کسی کو نہیں پتا, کسی کو تو پتا ہوگا. کس کو پتا ہوگا؟ جس سے بہت پیار کرتے اس کو بتا دیتے ہیں. اس لیے کہ سب سے راز چھپائے جاتے ہیں, 2 سے نہیں, یا تو طبیب سے نہیں چھپایا جاتا یا تو حبیب سے نہیں چھپایا جاتا. طبیب سے نہ چھپانا یہ بیماری کے لیے ضروری ہے, اور حبیب سے نہ چھپانا یہ بیماری عشق کے لیے ضروری ہے, محبت کے لیے ضروری ہے. تو آدمی کہیں نہ کہیں کھلتا ہے, یا تو طبیب کے پاس یا تو حبیب کے پاس. اور اگر وہ طبیب کے پاس نہ کھلے تو بیمار ہی رہے گا, اور حبیب کے پاس نہ کھلے تو ناقص رہے گا, عشق میں کامل نہیں ہوگا. لیکن یہ بات انسان کے لیے ہے, میں رب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے. اللہ رب العزت کی کوئی مثل نہیں, کوئی مثال نہیں. وہ ہر مثال سے پاک ہے, وہ جو ہے وہ ہر مثل سے پاک ہے. لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. اس کی کوئی مثل نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کسی کو نہیں پتا مگر اللہ جس کو بتا دے. تو شامی بزرگوں نے کہا 3 دن کے بعد مرے گا, حکیم صاحب علاج نہیں کرنا ورنہ بدنام ہو جاؤ گے. نام بڑا تھا اجمل خان کا. انہوں نے شامی بزرگوں تو چلے گئے. بیرسٹر صاحب نے کہا عبد المجید صاحب نے تھوڑا 3 دن رکتے ذرا دیکھتے. دیکھا واقعی 3 دن کے بعد وہ شخص, وہ مریض مر گیا. اب وہ مریض مر گیا نا تو ان کو پکا یقین ہو گیا بیرسٹر صاحب کو, عبد المجید صاحب کو, کہ خواجہ عبد المجید کو, کہ شامی بزرگ کی اتنی کرامت دیکھی, آج ایک اور دیکھ لی. تو اب شامی صاحب سے, شامی بزرگ سے
بیرسٹر صاحب کو ہو گئی عقیدت، اجمل صاحب کو تو تھی پہلے سے، ان کو بھی، کیونکہ یہ بیرسٹر صاحب تھوڑے مذبذب قسم کے آدمی تھے، تھوڑے ڈھلمل یقین کے آدمی تھے، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرامت تو مان لیا ان کو۔ ایک دن حکیم اجمل صاحب، شامی بزرگ اور خواجہ عبد المجید بیرسٹر صاحب، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ اور بھی تھے۔ بیرسٹر صاحب نے کہنا شروع کیا یہ مولانا احمد رضا تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ دراصل اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے صرف ایک مولانا بنا کر کے پیش کیا ہے، مولانا تو ایسے تھے، مولانا تو ایسے تھے، مولانا۔ کسی بزرگ نے کہا ہے اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے اگر انسان اپنے اوپر مولویت کی چادر ڈال لے تو لوگ اس کو، مولوی کو کچھ سوائے مولوی کے کچھ اور نہیں مانیں گے۔ امام احمد رضا کے بارے میں ایسے ہی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا تو ایسے تھے، مولانا تو ایسے تھے، مولانا ایسے تھے، وہ تو کفر کے فتوے دیتے تھے، وہ تو بدعت کو رواج دیتے تھے، وہ تو یہ کرتے تھے وہ۔ میں کہتا ہوں چھوڑو سب باتیں، ایک مرتبہ فتاوی رضویہ کو پڑھو۔ میں اس وقت کوئی جھگڑے فساد کی بات نہیں کرتا، اور اب تو جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح کی بات جھگڑے فساد کی نہ پہلے کرتا تھا نہ آج کرنے کا کوئی موڈ ہے۔ میں صرف آپ کو اپنے جوانوں کو یہ کہتا ہوں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ایک مرتبہ اگر اچھا پڑھنا آتا ہے نا، قاعدے سے پڑھنا آتا ہے اردو زبان، تو ایک بار صرف فتاوی رضویہ کھول کے پڑھو، بس کچھ اور نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا کنز الایمان، اس کو اٹھا کر کے پڑھو۔ ان کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے حضور علیہ السلام کی عظمت پر، الامن والعلا، اس کو پڑھو۔ انہوں نے نوٹ اور کرنسی کے مسائل پر کفل الفقیہ الفاہیم جو لکھا ہے اس کو پڑھو۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت پر الزبدۃ الزکیہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو پڑھو۔ سائنس پر، آواز پر انہوں نے الکشف الشافیہ جو لکھا ہے اس کو پڑھو۔ انہوں نے آواز پر جو تحقیق کی ہے وہ وہاں ایک سائنسداں معلوم ہوتے ہیں، اور معیشت پر، معاش پر، اور مسلمانوں کو اونچا اٹھانے کے لیے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے کہ تدبیر فلاح نجات و اصلاح، یہ کتاب، اس کتابچے کا مطالعہ کرو، اس رسالے کا مطالعہ کرو، آپ کو پتا چلے گا اللہ اکبر کہ وہ کس طریقے سے علم کے دریا بہاتے ہیں، اللہ نے ان کو کتنے علوم عطا کیے ہیں، اللہ نے کس طریقے سے ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ دیکھو انسان کو دور سے جب انسان پہچانتا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ محبت اور نفرتوں میں، محبت میں بھی دور سے دیکھو گے تو نہیں پہچان سکو گے، نفرتوں میں بھی دور سے دیکھو گے تو نہیں پہچان سکو گے۔ امام احمد رضا کو، جس کو آپ صرف مولانا کہتے ہیں یا صرف فاضل بریلوی کہتے ہیں، میں ایک بار آپ کو دعوت دیتا ہوں خدا کے لیے، آپ ایک بار ان کی تحریر کا مطالعہ کریں، کنز الایمان پڑھیں، فتاوی رضویہ پڑھیں۔ ڈاکٹر اقبال نے جس وقت فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا تھا تو اقبال نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں مولانا کو بہت متشدد اور شدت پسند سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے فتاوی رضویہ پڑھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اگر امام اعظم ان کو دیکھتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور اپنے صف اول کے شاگردوں میں ان کو جگہ لے۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے والا اگر ان کو انصاف سے پڑھے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا کی ذات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی ذات ہے۔ کم و بیش ان کی کتابیں اس وقت 500 سے زائد منظر عام پر آ چکی ہے، تقریباً اتنی کتابیں ان کی کم و بیش میرے پاس خود موجود ہے، اور بقیہ جو کتابیں حوادث کا شکار ہو گئی وہ الگ ہیں، جو نہ چھپ سکی ابھی تک وہ الگ ہیں۔ انشاءاللہ وہ چھپ کر منظر عام پر آئے گی، لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ صرف انگوٹھا چومنے پر ایک بار اعتراض ہوا تھا تو اس پر بھی امام احمد رضا نے پورا رسالہ لکھا تھا کہ وہ لکھتے ہیں، امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تقبیل ابہامین پر پورا رسالہ انہوں نے لکھا ہے، اور پھر کفن پر لکھا جائے یا نہ لکھا جائے اس پر اعتراض ہوا تو حرف الحسن نام کا ایک رسالہ انہوں نے قوم کو عطا کیا۔ یعنی کہ ان کی عادت ہے کہ وہ جب بھی قلم اٹھاتے ہیں تو علم کا دریا بہاتے ہیں۔ تو بیرسٹر خواجہ عبد المجید صاحب نے کہا کہ مولانا تو ایسے تھے اور مولانا تو ایسے تھے، مولانا شامی بزرگوں غصے میں آ گئے، فرمایا خبردار ان کے بارے میں ایسا نہ کہنا۔ اب دھیان سے سنیے، یہ ہندوستان کا کوئی بزرگ نہیں ہے،
ملک شام سے آیا ہوا ایک ایسا بزرگ ہے جس کی ولایت کو حکیم اجمل خان بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بیرسٹر عبد المجید بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت برائی شروع کی گئی کہ مولانا تو ایسے تھے اور ایسے تھے، شامی بزرگ کا خبردار ان کے بارے میں ایسا نہ کہنا، تو اس وقت بیرسٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بس کرو، میں ان کے بارے میں جو دیکھ چکا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں ان کے بارے میں جو دیکھ چکا ہوں، بس وہ دیکھ چکا ہوں۔ بیرسٹر صاحب نے کہا آپ کی کرامتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کیا دیکھا ہے وہ بتائیں۔ اب شامی بزرگ زبان سے بات نکل گئی، چھپا رکھا تھا، زبان سے بات نکل گئی، تو کہا کیا دیکھا؟ کہا چھوڑ دو، دیکھا لیکن ہے، کچھ کہنا نہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں، لیکن میں دیکھ چکا ہوں۔ کہا نہیں، اب تو آپ کو بتانا پڑے گا دیکھا کیا ہے۔ جب بہت ضد کیا بیرسٹر عبد المجید نے، وہ خود بیان کرتے ہیں، تو شامی بزرگوں کو بہت مجبور کیا، تو وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ سنو، ایک مرتبہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری دی، تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول کی محفل سجی ہوئی ہے اور صحابہ کرام جلوگر ہے، اور اس میں مولانا احمد رضا موجود ہے۔ حضور کہتے ہیں احمد رضا واز کرو، واز کرو، واز کرو۔ بارگاہ رسالت میں جس کو واز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اس شخص کا مقام و مرتبہ کیا ہو؟ جو دربار رسالت کا واعظ ہو اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، جو دربار رسالت کا واعظ ہو۔ یہ مرتبے یوں ہی تھوڑی ملتے ہیں، یہ مرتبے یوں ہی نہیں ملتے ہیں۔ آپ کہنے آپ کہ یہ تو گستاخی ہو، حضور کے دربار میں حضور بیٹھے اور مولانا واز کر رہے ہیں، یہ کیا بیان کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ذمہ داری مجھ پہ نہیں، وہ شامی بزرگ پہ ہے، لیکن اگر آپ الزام لگاتے تو آپ سنیے، ایسے بہت سے ہوئے کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی واز کر رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، شرف الدین بوسیری نے پڑھی، حضور نے سنا، اور اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو آ جاؤ اب 17 تاریخ کو یا 17، 18، 19 کو حضور توتی ہند ملک الشعراء حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا عرس بھی آ رہا ہے، عرس بھی آ رہا ہے۔ حضرت امیر خسرو کلام لکھ کے لاتے ہیں، حضور کی محفلیں آج بھی سجتی ہے، عاشقوں کو پتہ ہے، جن کے پاس عشق نہیں بیچارے وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے، مر کے مٹی میں نہیں ملے، ارے ان کے عشاق زندہ ہیں، قبروں میں عشاق سلامت ہے، ان کے کفن سلامت ہے۔ جو عاشق ہو جاتا ہے نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ سوچ لینا کہ وہ انہوں نے واز کیسے کیا وہاں، معاذ اللہ وہ سب کو سنا، وہاں واز کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو، وہاں واز کا مطلب یہ نہیں، وہ تو محفل رسول اللہ کی تھی، وہاں یہ تھا کہ صاحب وجاہت جلوگر تھے، صاحب جمال جلوگر تھے، اور جمال کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ طرز واز کا، یہ طرز، اور یہ تو جنت میں بھی ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جلوگر ہوں گے، خدا رب العزت اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا، اور حکم دیا جائے گا اے میرے محبوب کے غلاموں، حبیب کو بغیر دیکھے تم ان کے جلووں کو، ان کے حسن کو بیان کرتے تھے، آج محبوب کو دیکھتے جاؤ اور ان کے ترانے گنگناتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں بھی محفل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، لوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لئے۔ وہاں بھی ان کی محفل ہوگی، وہاں بھی ان کی محفل۔ یہاں بن دیکھے ان کے رخسار کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کے لبوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کی نرگسی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کے قد زیبا کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کی پیشانی اقدس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کی ابرو مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا مزے ہوں گے عاشقوں کے کہ جنت میں رسول پاک جلوگر ہوں گے، حضور جلوگر ہوں گے، اور عاشق میں حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو حضرت امیر خسرو نعت لکھ کے کلام لکھ کے لاتے ہیں۔ خسرو کیا لائے؟ سرکار محبوب الہی نے پوچھا کیا لائے؟ خسرو نے کہا حضور کلام لکھا ہے۔ کہا بتاؤ، بتایا، دیکھا، خسرو بہت اچھا لکھا، مگر سادی تو سادی ہے، مگر سادی تو سادی ہے۔ پھر گئے، پھر اچھا لکھا، اس سے اچھا لکھا،
پھر کیا سرکار کلام لکھا، محبوب الہی سے کہا کیا لکھا؟ یہ لکھا بہت اچھا، مگر سادی تو سادی ہے، سادی کی بات ہی الگ ہے۔ اسی طرح روز ہوتا رہا۔ بھائی لکھنے والا تو اپنا خون نچوڑتا ہے نا، ایسے ہی تھوڑی اشعار بنتے ہیں، وہ تو ادھر ادھر سے چوری چماری کر کے ادھر ادھر کا جوڑ لیں تو الگ بات ہوا۔ تو ہماری گلی محلے میں تو بچہ شاعر ہے نا، وہ ادھر سے نکالا ادھر سے نکالا ادھر سے جوڑا ادھر سے، یہ الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن جو واقعی شاعر ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کلام کیسے تیار ہوتا ہے۔ گویا کے دل کے جذبات قلم پر آتے ہیں اور قلم کی نوک سے کاغذ پہ بکھرتے ہیں۔ حضور سرکار نظمی سے میں نے سنا تھا، وہ فرماتے تھے میں کبھی کاغذ قلم لے کر بیٹھتا نہیں تھا، بلکہ جب نعت آتی تھی تو میرے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، میرے وجود کی کیفیت بدل جاتی تھی، اور قلم سنبھالتا تھا اور کلام ہو جاتا تھا۔ یہ لکھا نہیں جاتا ہے، لکھوایا جاتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ آتے ہیں مضامین غیب سے، ایک مقام پر کہا ہے کہ غیب سے مضامین آتے، اس لیے کہ محبوب کی نعت جو ہو پھر وہ غیب سے، غیب داں کا ذکر تو پھر غیب سے ہی آئے گا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ تو حضور میں محبوب الہی کہتے ہیں نہیں مگر سادی کی بات الگ ہے۔ ایک دن خسرو نے کہا سرکار جب آتا ہوں آپ سادی کا ذکر کرتے، سادی کی بات ہے، یہ سادی کا کیا ذکر ہے؟ سادی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ سادی شیرازی کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کئی روایتیں آتی، ایک جو میرا ذوق رہنمائی کرتا وہ یہ ہے کہ محبوب صاحب نے اپنی چادر حضرت امیر خسرو کے سر پہ ڈال دی اور فرمایا دیکھ سادی کیا ہے، تو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ محفل سجی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے سادی پڑھ بلغل علا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس دربار مصطفیٰ میں، اور خاص بات سعدی کے ان 4 مصروں کی خاص بات یہ ہے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ 4 مصرے لکھ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ 3 مصرے بنے، چوتھا بنتا نہیں تھا، پریشان ہوئے، اسی پریشانی اور فکر کے عالم میں آنکھ لگی تو حضور خواب میں تشریف لائے، کہا سادی بات کہہ کہا کریم آقا بندہ پرور آقا بندہ نواز آقا آپ کی بارگاہ میں نعت لکھنا چاہتا ہوں، 3 مصرے لکھیں۔ کہا کیا لکھا؟ بلغ العلا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھوں، سرکار فرماتے ہیں صلو علیہ وآلہ۔ یہ چوتھا حضور نے عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مدحت کرنے والوں کو یہ مرتبے عطا فرماتے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے عشق رسول محبت رسول پہ کام کیا، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا یہ عشق رسول اور ان کی نفرت گستاخ رسول اپنے تک محدود نہیں ہوئی بلکہ ان کے خون میں منتقل ہوتی گئی۔ وہی عشق رسول آپ حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب میں دیکھیں گے۔ مجھے پتہ چلا، میرے بزرگوں سے میں نے سنا کہ حضور حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ہماری جماعت کے یہ 3 بزرگ مولانا حامد رضا خان صاحب حجت الاسلام کہ چوچا شریف میں حضور اشرفی میاں اور مہریرہ مطہرہ میں سرکار نور، یہ 3 بزرگ ایسے تھے جن کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے، ان کا حسن یہ تھا۔ تو مولانا شاہ حمید رضا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجھے بتایا، ایک مرتبہ ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے تھے تو ایک انگریز نے دیکھ کر کے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ مولانا حامد رضا خان صاحب ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا جس قوم کے حامد کا یہ حال ہے اس قوم کے محمد کا حال کیا ہوگا۔ یہ تھے مولانا حامد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے۔ ایک بار ان کی انگوٹھے میں ناسور ہو گیا، ناسور ہو گیا، تو ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو مولانا حامد رضا حجت الاسلام مولانا حامد رضا علیہ الرحمہ نے پوچھا یہ تاج الشریعہ کے دادا ہوتے ہیں، حقیقی دادا ہوتے ہیں؟
तो ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कैसे होगा ऑपरेशन? तो कहा बेहोश करना पड़ेगा। बेहोश के लिए क्या होगा? तो कहा कि बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ेगा एक चीज, या फिर आपके अंगूठे पर जो है वो स्प्राइट लगाना पड़ेगा, स्प्रिट लगानी पड़ेगी, जिससे आपका अंगूठा सुन हो जाएगा। स्प्रिट में तो अल्कोहल होती है और वो खाली शराब है। तो ये जो हराम चीज है आप मेरे अंगूठे में लगाओगे तो अंगूठा सुन होगा। तो गोया कि ये शराब अल्कोहल मेरे अंगूठे, ये उनका तकवा है। आज हम नहीं कर सकते, आप उसको मत ले लीजिएगा, दिल पे मत ले लीजिए। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। वरना फिर आप पूछेंगे हाफिज गुफरान साहब से कि आपने इंजेक्शन लगाने से पहले कैसे ले लिया, या आप मुझे को पकड़ लेंगे तो आप तो खूब चिल्ला रहे थे वहां पर बैठ करके, और यहाँ आपने कैसे ले लिया। तो याद रखें मर्तबे अलग अलग होते हैं, तो मर्तबे के हिसाब से तकवे भी होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी उस मंजिल पर पहुंचाए। हम तो गिरे पड़े लोग हैं, हमें भी अल्लाह उस मंजिल पर पहुंचाए। तो मौलाना हामिद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मैं नहीं लगाऊंगा, अलबत्ता ये अंगूठा देता हूं, तवज्जो ध्यान दें आप, क्या प्यारी बात है। ये अंगूठा देता हूं, ऑपरेशन करो। कहा मौलाना ऐसे ऑपरेशन नहीं होते, सुन करना पड़ता है। कहा आप करें, जिम्मेदार मैं हूं। जब ये बात कही तो चेहरा देखकर आखिर वो भी सरेंडर हो गया। उसने ऑपरेशन किया, ये आंख बंद करके बैठे रहे। ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो आंख खोली, कहा हो गया, कहा हो गया। मैं हैरान हूं, मैंने काटा पीटा सिया, आपको उसकी तकलीफ नहीं हुई। उस वक्त तो हुज्जतुल इस्लाम ने कहा था जो मदीने वाले के जलवों में गुम हो उसे काटने पीटने का जो है वो दर्द कैसे हो सकता है। इसलिए कि हुस्न यूसुफ सामने हो तो औरतों को उंगलियां कटने का असर नहीं होता। जिसकी निगाहों में तसव्वुरे यार हो फिर उसको काटने पीटने का असर कैसे होगा। ये इश्क इस तरह मुंतकिल हुआ। और हुजूर मुफ्ती आजम जो आला हज़रत के छोटे साहबजादे, फिर वहां तो बात ही कुछ और है। अगर वक्त होता तो अर्ज करता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं दो बातें अर्ज करके बात मुकम्मल करूं, इजाजत है आपकी। हुजूर मुफ्ती आजम जो नाना थे ताजुश शरिया के, वो बहुत बड़े बुजुर्ग हमारी जमात के गुजरे हैं। उनका कहना यह था कि जब भी मैं अपने कमरे में अकेला रहूं, इजाजत के बगैर कोई आया न करे। मुंबई में एक दिन अकेले कमरे में थे और तावीज़ वालों की भीड़ लगी हुई थी। तावीज़ वालों की भीड़ लगी हुई थी, तावीज़ तकसीम करते रहे और खाना नहीं खाया था। ये भी एक उन्वान है कि खाना क्यों नहीं खाया था, इसलिए कि वो खाना मांग कर नहीं खाते। कभी किसी को नहीं कहा कि खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। अगर जरूरत भी पेश आ गई तो वो कहते थे आप पानी पिएंगे, आप खाना खाएंगे, आप चाय पिएंगे। लोग समझ जाते थे कि हजरत को इसकी हाजत थी। इतने मुत्तकी, तकवा था, बड़े परहेजगार थे। अल्लाह अकबर। तो बल्कि बड़ा मशहूर सा एक वाकया भी है, शायद दिल्ली का वाकया, और मैंने इसको दिल्ली ही में एक बहुत बड़े आलिम दीन से सुना है जो उस महफिल में मौजूद थे। दिल्ली में हुजूर मुहद्दिस आज़मीन और हुजूर मुफ्ती आज़मीन दोनों जमा थे कॉन्फ्रेंस में, और दोनों का क़याम एक जगह पर था। कॉन्फ्रेंस थी, अक्सर जलसे जो होते थे उसमें मुहद्दिस आज़मीन और मुफ्ती आज़मीन अक्सर जमा होते। तो दिल्ली की एक कॉन्फ्रेंस में दोनों बुजुर्ग जमा थे, क़याम एक जगह था। एक गैर मुस्लिम की दुकान से चाय मंगाई गई। चाय मंगाई गई तो मुफ्ती आजम ने पूछा चाय कहाँ से आई है, तो कहा कि वो फलां गैर मुस्लिम की दुकान से आई है। कहा ले जाओ, मैं गैर मुस्लिम के यहाँ की चाय नहीं पीता। वो चाय हुजूर मुहद्दिस आजम के आगे रखी हुई थी। हुजूर मुहद्दिस आज़मीन अलैहिर्रहमा के सामने चाय रखी कि आपने कुछ पूछा नहीं। उस वक्त किसी ने कहा हजरत मुफ्ती आजम ने चाय वापस कर दी। कहा क्यों वापस की? कहा कि उन्होंने कहा कि मैं गैर मुस्लिम के यहाँ की चाय नहीं पीता। तो मुहद्दिस आजम ने कप उठाया और मुस्कुरा के फरमाया वो उनका तकवा है, और मुंह में चुस्की लेते हुए फरमाया बड़े हसीन लबो लहजे में ये उनका फतवा है, वो उनका तकवा है और ये उनका फतवा है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा क्या हमारे असलाफ थे, क्या मोहब्बतें थी, क्या उल्फतें थी, क्या अंदाज था एक दूसरे को निभाने का। तो बहरहाल हुज़ूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा फरमाते थे कोई आए ना, खाना नहीं खाया था, कमरे में चले गए थे। उनका क़याम जिस शख्स के घर पे था, हाजी साहब का नाम गालिबन इब्राहिम बताया जाता है। उनके यहाँ तो हाजी साहब ने दूध गर्म किया, सोचा कि खाना नहीं खाया तो दूध पिला दूं।
दूध लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा के टुकड़े टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। ये तो चीख मार के बेहोश होकर बंदा गिरा, हाथ से दूध का गिलास छूटा, कालीन पर दूध गिरा, ये भी गिरा। जब इसको होश आया तो मुफ्ती आजम सामने थे, इसलिए सदमे में बेचारा गिरा कि मेरे घर में किसने मर्डर कर दिया मुफ्ती आजम का, मैं जिंदगी भर लोगों को क्या जवाब दूंगा, इतनी बड़ी हस्ती को मेरे घर में काट पीट के लोगों ने डाल दिया। लेकिन जब ये होश में आया तो सरकार मुफ्ती आजम सामने खड़े थे, मुस्कुरा के कहते हैं हाजी साहब ये दूध मेरे हिस्से का नहीं था, कालीन का हिस्सा था, कालीन ने पी लिया। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे कमरे में इजाजत के बगैर मत आया करो। आप आए कैसे? कहा सरकार वो जो भी हुआ ये बताओ कि ये क्या था। ये मैंने तो आपके टुकड़े टुकड़े देखे ना, ये क्या था? कहा जी साहब जब तक मैं हयात रहूं पहले वादा करो किसी को बताओगे नहीं। कहा क्या था? एक जुमला का हुजूर मुफ्ती आजम ने, उसकी लज्जत लीजिए, क्या प्यारा जुमला का। कहा हाजी साहब मैं कतील इश्क रसूल हूं। मैं कतील कहते हैं जो कत्ल हो जाए, मैं कतील इश्क रसूल हूं, रोज जीता हूं रोज मरता हूं। मैं कतील इश्क रसूल हूं, रोज जीता हूं रोज मरता हूं। ये इश्क रसूल था और वही इश्क रसूल खून में मुंतकिल हुआ था हुजूर ताजुश्शरिया के, और वो बहुत बड़े अपने दौर के आशिक रसूल थे, आशिक ज़ार थे। मैंने उनको खुद इंतहाई आखिरी उम्र में जब लोग पकड़ के चलाते थे उस वक्त मैंने सरकार अबद करार मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में देखा है कि एक शख्स पकड़ के लाता है और वो असा के सहारे आते हैं, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम के मवाजे अक़दस आता है तो लाने वाला छोड़ देता है और हम अपनी निगाहों से देखते हैं कि जिसको अब तक पकड़ के लाया गया था हुजूर की चौखट पे खड़ा होता है। तो ऐसे जैसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुद सहारा दे दिया हो और यूं अपने किरदार से पुकार रहे हैं कि ये पूरे कद से खड़ा हूं, ये करम है तेरा, जो पूरे कद से खड़ा हूं, ये करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। कोई गलती अल्लाह माफ करे। अस्सलाम वालेकुम।